بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج آپ حضرات کی خدمت میں سورہ عنکبوت کی تفسیر کا جو سلسلہ ہے اس کی تیسری کڑی کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ہم سورہ عنکبوت کی دوسری نمبر آیت کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں اب تک کے لفظ الناس کو ہم نے ڈسکس کیا اس سے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے یفتنون کا جو لفظ ہے اس کو ڈسکس مختصر سے پچھلے 2 ایپیسوڈز میں کیا ہے، اور آج جو ہے بحث اسی سلسلے کی ہے کہ فتنے کا جو خداوند عالم نے ذکر کیا ہے کہ سب کی آزمائش کی جائے گی اور کسی کو بھی آزمائش سے بری نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب خداوند عالم کے بھیجے ہوئے جتنے بھی انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں ان کے امتحان لیے گئے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عام جو لوگ ہیں ان کے امتحانات نہیں لیے جائیں، ان کی آزمائش نہیں کی جائے؟ یہ ضروری ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے انسانوں کے حقیقی ایمان کا پتہ چلتا۔ آپ خود غور فرما سکتے ہیں کہ جب بھی ہمارا بچہ امتحان دیتا ہے اسکول میں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، مدرسے ہیں، سب جگہ پر جو ہے وہ امتحان لیے جاتے ہیں۔ پہلے سبق پڑھائے جاتے ہیں اور پھر امتحان لیے جاتے ہیں، اور اس کے بہت سے مقصد ہوتے ہیں جو ہم جو ہے وہ جانتے ہیں کہ امتحان کے ذریعے سے صلاحیتوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ واقعاً انسان نے کوئی چیز سیکھی بھی ہے کہ نہیں سیکھی ہے۔ نہیں تو دعوے میں تو سبھی، یا خود اپنے آپ کے لیے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود یہ سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کسی چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اور وہ کسی مقام کے اوپر ہے اور کسی درجے کے اوپر ہے، کہیں بہت ہی اونچی بلند شخصیت جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، اور جب امتحان کی منزل آتی ہے تب اس کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، جو وہ اپنے بارے میں سمجھ رہا تھا کہ وہ سب کچھ ہے اور سب کچھ جانتا ہے، وہ صحیح نہیں تھا۔ تو کبھی کبھی امتحان جو ہوتا ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہماری صلاحیتیں کیا ہیں، کیونکہ خداوند عالم تو ہماری صلاحیتوں کو جانتا ہی ہے۔ خداوند عالم تو ہم کو پہچانتا ہے، وہ تو ہم سے، ہماری شہرک سے جو ہے وہ قریب ہے، رگے جان سے بھی قریب ہے، تو وہ ہم کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے جو ہے کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اگر کہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن جو ہے وہ کہے کہ میں جانتا تھا کہ تم جو ہو مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھو گے، یا روزہ نہیں رکھو گے، یا صدقہ نہیں دو گے، یا مدد نہیں کرو گے غریبوں کی، یا مثال کے طور پر اپنے ایمان کے اوپر قائم نہیں رہو گے، ظہور امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں تم جو ہے مثال کے طور پر اپنی جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا نہیں کرو گے، تو لوگ جو ہے وہ کہہ سکتے تھے اس دن قیامت کے دن، پروردگار عالم، تو نے تو بے شک جو ہے وہ تیرے علم کے اوپر ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن واقعاً ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسا کرتے۔ تو پھر خداوند عالم نے انسان کو امتحان جو ہے وہ دلوا کے اس بات کا اندازہ اس کو خود بھی کروا دیا ہے کہ یہ انسان کے لیے خود بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو خود سمجھے، اور وہ اسی وقت سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ امتحان کے مرحلے سے گزرے۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کائنات کی، اس دنیا کی، کہ جو آپ جو ہے وہ پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ اس کو پریکٹیکلی نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے وہ یہ کہا جائے ہم سے کہ آپ کار چلانا سیکھ لیجئے، اور ہم یہ آپ کو کتاب دے رہے ہیں، یہ کتاب پڑھیے اور اس سے جو ہے وہ کار چلانا سیکھ لیے، تو یہ چیز جو ہے ظاہراً ہوا میں تو کہی جا سکتی ہے، لیکن عملی طور پر کار چلانا سیکھنا اسی وقت آئے گا کہ جب انسان تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل میں جا کے گاڑی میں بیٹھے اور اس کے بعد جو ہے اس کو اسٹارٹ کرے اور پھر اس کو چلائے، جو اس کے اصول ہیں ان کے مطابق۔ تو خالی یہ جو ہے وہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور لے آئے ہیں
اور ہم بہت بڑے مومن ہیں، بہت بڑے متقی ہیں، بہت بڑے پرہیزگار ہیں، جنت میں جانے کے ہم جو ہے حقدار ہیں، یہ تو سبھی کہہ سکتے ہیں، حتیٰ جو بھی کافر اور منافق اور مشرک اور جو بھی دنیا کے لوگ ہیں، ناصبی بھی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں صرف وہی جا سکتا ہے کہ جو امتحان کے مرحلے سے گزر. تو امتحان کی بہت سی صورتیں تھیں، اور اس کے سامنے اور آپ کے سامنے جو ہے ہم نے بہت سی صورتیں بیان کی بھی، کہ جو آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ کس طرح سے خداوند عالم امتحان جان کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے لے سکتا ہے. تو اب جو ہے وہ ایک اور امتحان کا مرحلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا، کہ خداوند عالم نے مسلمانوں کا خاص طور سے، کہ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ان کا امتحان اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کے ذریعے سے بھی لیا ہے. ولایت ایک امتحان تھا کہ جس میں امت کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیل ہو گئے. تو اگر آپ جو ہیں وہ احادیث نبوی کو دیکھیں اور اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو دیکھیں اور اس میں غور کریں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام نے صاف صاف ہمارے سامنے یہ چیز بیان کر دی ہے. حالانکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ پچھلی حدیث میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا، کہ خداوند عالم کا پیغمبر ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اپنی امت سے، کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کے امتحان سے امت گزرے، لیکن خدا نے یہ کہا کہ یہ اس کی مصلحت کا تقاضا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانا جا سکے کہ جھوٹے کون ہیں اور سچے کون لوگ ہیں. یعنی جس طرح سے اب آپ کو اور مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کہ جس طرح سے آپ غور کریں کہ خداوند عالم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ جناب آدم کے سامنے جا کے سجدہ کرو. جناب خدا جو ہے وہ کہہ سکتا تھا فرشتوں سے کہ بھئی یہ آدم ہیں اور ان کی یہ عظمتیں ہیں اور یہ ان کے فضائل ہیں، اور ختم ہو جاتی بات. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، تم کو آدم کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا. اس کی ایک مصلحت تھی. اس کی مصلحت یہ تھی کہ ایک جو شخص تھا، یعنی شیطان، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مومن سمجھتا تھا اور فرشتوں کے ساتھ وہ عبادت کیا کرتا تھا. آپ غور کریں کہ کتنی اونچائی اور بلندی کے اوپر وہ اپنی پہنچا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حقیقت میں اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تھا، نہیں سمجھتا تھا، نہیں جانتا تھا. اور یہ بات جو ہے اس وقت واضح ہوئی کہ جب اس کا امتحان لیا گیا. تو جب اس کا امتحان لیا گیا تو وہ فیل ہو گیا اس امتحان میں. خدا نے کہا کہ تم جو ہو آدم کے سامنے سجدہ کرو. اس نے کہا کہ نہیں، میں آدم کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، میں صرف تیرے سامنے سجدہ کروں گا، کیونکہ تو صرف لائق سجدہ ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں لائق سجدہ تو ہوں، لیکن میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. لیکن اس نے جو ہے اس کا انکار کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ خداوند عالم نے اس کو کس طرح سے لعنت کا حقدار جو ہے قرار دیا ہے، اور کتنا زیادہ اس کا ذکر جو ہے قرآن میں ملتا ہے بہت جگہ پر. تو اب یہی بات جو ہے وہ اگر آپ ادھر آ کے غور کریں تو ولایت اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ بھی ظاہراً ایسے ہی نظر آتا ہے کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے امت کے لوگوں کا امتحان لیا گیا، تاکہ یہ بات معلوم ہو سکے کہ ان میں سے واقعاً حقیقی معنوں میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. تو عبادتیں تو شیطان بہت کرتا تھا، بڑی بڑی لمبی لمبی عبادتیں تھیں، سجدے اور رکوع، اور اتنے لمبے لمبے سجدے اور اتنے لمبے لمبے رکوع کہ آپ سمجھ لیے کہ فرشتوں کے ساتھ وہ عبادت کر رہا ہے. اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کی عبادت کا نہ تو کوئی فائدہ تھا اور نہ ہی اس کا کوئی مطلب تھا، کیونکہ وہ ظاہراً اپنے نفس کی عبادت کر رہا تھا یا دھوکے کی عبادت کر رہا تھا. تو ہم بھی اس طرح کی عبادت جو ہے اس سے بچیں. جو عبادت اگر کرنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جو ہے ہم عبادت خداوند عالم کی کریں. تو اب ہم جو ہے وہ احادیث کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں کہ جہاں پر احادیث میں جو ہے وہ صاف صاف ہمارے سامنے اس چیز کو بیان کر دیا گیا ہے. تو آپ اس حدیث کو جو ہے وہ اگر دیکھیں تو
یہ ملتا ہے جناب جابر سے، یہ حدیث جو ہے وہ نقل ہوئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان حریصا علی ان یکون علی من بعدہ علی الناس وکان عند اللہ خلاف ما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات یہ چاہتے تھے کہ حضرت امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ امت میں ان کے بعد ان کے خلیفہ، ان کے جانشین جو ہے وہ بنے اور امت کے جو امور ہیں ان کی دیکھ ریکھ کریں. لیکن یہاں پر جو یہ حدیث میں آیا ہے کہ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ خِلَافُ مَا أَرَادَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ایسا ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ یعنی ظاہری طور پر جو ہے وہ خداوند عالم کا ارادہ وہ ابھی آئندہ کی جو بات ہے اس سے پتہ چل جائے گا. تو پھر جناب جابر جو ہیں وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امت میں امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ خلیفہ کے طور پر آپ کے جانشین کے طور پر ہوں، اور خداوند عالم یہ نہیں چاہتا تھا. یہ جو ہے وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. تو اس کا مطلب جو ہے وہ کیا تھا؟ تو جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے یہ کہا کہ الامر الی فی علی او فی غیرہ الم اتلو علیک یا محمد فیما انزلت من کتابی الیک الف لام میم آیہ. یہی جو آیت جو ہے وہ حسب الناس، یہ آیت جو ہے خداوند عالم نے پڑھی، اور تو پھر خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ فلا یعلمن، اس کا مطلب یہ ہے کہ قال فوض رسول اللہ الامر الیہ، تو خداوند عالم نے اس امر کو اپنے پاس رکھا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کو خدا کے سپرد کر دیا تھا. یعنی اس امر میں خداوند عالم نے امت کا امتحان لیا ہے. حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے. پیغمبر اکرم جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ یعنی سیدھے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ امت پوری اس کو قبول کر لے اور خداوند عالم اس میں مدد کرے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر خداوند عالم جو ہے وہ امت کے دل میں جو ہے وہ ڈال دے مولا علیہ السلام کے لیے محبت کو، تو وہ سیدھے ہی جو ہے وہ ان کو قبول کر لیتے. لیکن ایسا نہیں کیا. اس نے جناب آدم کے جیسے ہی لوگوں کو اختیار دیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے بارے میں خود سے فیصلہ کریں. دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں پیش کیے دیتا ہوں کہ جس میں بھی یہی بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں. جب مولا جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں تو فلما نظر الیہ النبی، جب نبی نے مولا علیہ السلام کی طرف دیکھا تو کہا کہ الحمدللہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ ہم کو اس کا پتہ ہی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قلنا صدقت یا رسول اللہ، اے پیغمبر اکرم آپ نے یہ سچ کہا، صحیح بات ہے. لیکن ہم کو ایسا لگا کہ جیسے آپ نے جو کہا ہے یہ ایک طرح کے تعجب کے عالم میں جو ہے وہ یہ کہا ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ قال نعم لما رأیت علیا، جب نے علی کو دیکھا مقبلاً آتے ہوئے، ذکرت حدیثاً، تو مجھے ایک حدیث جو ہے وہ یاد آ گئی. حدثنی حبیبی جبرائیل، ایک بات یاد آ گئی کہ جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہی تھی. تو کہا کہ وہ کیا حدیث ہے؟ قال انی سألت اللہ ان یجتمع الامت علیہ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے خداوند عالم سے یہ کہا تھا کہ امت جو ہے وہ مولا کائنات کی ولایت کے اوپر جمع ہو جائے. تو خداوند عالم نے جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ کہا کہ ایسا نہیں ہے. فابا علیہ الا ان یبلو بعضهم ببعض، لیکن جو ہے وہ کہا کہ خدا نے جو یہ کہا کہ نہیں ہوگا یہ،
سوائے اس وقت تک کے نہیں ہوگا، یعنی اسی وقت یہ ہوگا کہ جب امت کا امتحان اس کے ذریعے سے لیا جائے گا، بعضهم ببعض، ان کا ایک دوسرے سے امتحان لیا جائے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ان میں سے جو خبیث ہیں وہ جو ان میں سے پاک لوگ ہیں ان سے جدا ہو جائیں، یعنی جو پاک لوگ ہیں اور صحیح لوگ ہیں وہ خبیث لوگوں سے جدا ہو جائیں۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ بِذَلِكَ كِتَابًا، اور اسی چیز کو خداوند عالم نے کتاب کی صورت میں جو ہے، یعنی آیت کی صورت میں جو نازل کیا ہے وہ یہی ہے، حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا۔ تو خداوند عالم نے ظاہراً مسلمانوں کا جو با ایمان لوگ ہیں، ایمان لے کے آئے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہوں نے کہا، ان کا امتحان مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے ذریعے سے لیا ہے، اور صرف جو ہے وہ مولا علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی پوری ولایت کے ذریعے سے لیا ہے، اور اس کا حکم ظاہراً جو ہے وہ قرآن میں صاف صاف موجود ہے، لیکن کیونکہ یہ شخصیت جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت تھی، اور بہت سے لوگ مولا کائنات سے حسد رکھتے تھے، یا مولا کائنات علیہ السلام نے نصرت اسلام میں ان کے کافر اور مشرک رشتہ داروں کو، باپ دادا وغیرہ کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، نہ کہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر بلکہ خدا کے لیے ان کو جو ہے قتل کیا تھا، تو وہ ان کے دل میں وہ بغض موجود تھا کہ جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے وہ مولا کائنات سے کبھی بھی محبت دل میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ حالانکہ پیغمبر اکرم نے بہت سی جگہ پر اس بات کو کہہ دیا تھا کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، جو ہے وہ آپ کی محبت علی، یہ یا علی حب کا ایمان، آپ کی محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے، اور آپ کی جو بغض رکھتا ہے وہ کفر اور نفاق جو ہے وہ رکھتا ہے ایک حساب سے۔ تو یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ خداوند عالم نے امت کا اس کے ذریعے سے امتحان لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث اس سلسلے میں، ایک حدیث جو یہاں پر آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تو امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام نے یہ کہا کہ قلت یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، یہ فتنہ جو اس آیت کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے لا یفتنون کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یا علی انکا مبتلم بکا، اے علی آپ کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا، وانکا مخاصم فاعد للخصومہ، اور آپ سے دشمنی کی جائے گی، آپ سے منازعہ کیا جائے گا، اور آپ جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار رہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کے آخری مرحلے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ حدیث بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، کہ جس میں جناب عمار سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اے عمار، یہ میرے بعد جو ہے وہ ہوگا، کیا ہوگا کہ میرے بعد جو ہے وہ شر اور فساد ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے یہ جو ہماری امت ہے، لوگ ہیں، ان کے درمیان میں جنگ جو ہے وہ واقع ہوگی، اور ایک دوسرے کو یہ لوگ جو ہے وہ قتل کر ڈالیں گے، ایک دوسرے سے بیزاری کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کی کیفیت کو تم دیکھنا، حالات کو اس طرح کے دیکھنا، تو تم علی کے ساتھ ہی رہنا، یعنی تم جو ہو علی کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اگر تمام دنیا کے لوگ ایک راستے کی طرف جا رہے ہوں اور علی اکیلے دوسرے راستے کے اوپر جا رہے ہوں، تو یہ یاد رکھنا کہ علی کا راستہ حق ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اگر علی جو ہے وہ حق کے راستے پر تھے تو لوگ ان کے راستے پر کیوں نہیں چلے، کیوں لوگوں نے جو ہے وہ قبول نہیں کیا مولا کائنات کے راستے کو؟ تو یہ پیغمبر اکرم نے صاف صاف ظاہر کر دیا، بیان کر دیا کہ ایسا ہوگا، اور ظاہراً اکثریت جو ہے وہ دوسرے راستے کو جو ہے اختیار کریں گی۔ تو لیکن جناب عمار سے کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر اکرم کہ اے عمار، تم جو ہوا علی کے راستے کو نہ چھوڑنا، تم علی کے راستے پر رہنا، کیونکہ علی کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے۔ اے عمار، علی تم کو ہدایت
کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں گے. تو از راہ ہدایت منحرف نہیں کرنا، یعنی علی جو ہے وہ تم کو ہدایت کے راستے سے منحرف نہیں کریں گے اور تم کو بدی اور برائی کی طرف جو ہے وہ نہیں لے کے جائیں گے، اس میں نہیں گرائیں گے. اور علی کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے. اللہ اکبر. تو یہ آیت آپ نے دیکھی کتنی عظیم آیت ہے. خالی اس آیت کے اندر اتنے زیادہ مطالب جو ہے وہ پوشیدہ ہیں، اتنی چیزیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں کہ جس کی کوئی ظاہراً حد نہیں ہے. میں نے بہت اختصار کے ساتھ جو ہے وہ کام لیا ہے، نہیں تو احادیث اس کے بارے میں بہت اور جو ہے وہ آئی ہیں، لیکن اس کا خلاصہ ظاہراً جو ہے وہ یہی ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ لوگوں کا خالی یہ کہہ دینا کہ وہ ایمان لے آئے، اس کو زبانی دعوے کو نہیں مانتا ہے جب تک کہ یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ نہ ہو، یعنی پریکٹیکل عمل کے ساتھ جو ہے وہ نہ ہو. اور اس کو جاننے کے لیے خداوند عالم تمام امت کا جو بھی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں ان کا امتحان ضرور لیتا ہے. اور امتحان کے بہت سے دوسرے طریقے ہیں. خداوند عالم نے جان کے ذریعے سے کبھی امتحان لیتا ہے، مال کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، اور بھی دنیا کی دوسری چیزیں ان کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، بلاؤں کے ذریعے سے. اور ایک جو ہے وہ امتحان کا ذریعہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور محبت ہے. تو محبت میں تو ظاہراً بہت سے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم محب اہل بیت ہیں، کوئی بھی اہل بیت سے ظاہری طور پر دشمنی نہیں کر سکتا ہے، لیکن ان کی ولایت کے معاملے میں، یعنی ان کو بلا فصل امام اور خلیفہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے ماننا، اس میں جو ہے وہ بہت سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اسی میں ہی جو ہے وہ سچے اور جھوٹے مومنوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے. آج کے لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.